पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी मीटिंग के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किए गए इंतजामात के हवाले से आगाह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम केस पेश करेंगे। मोहसिन नकवी बोर्ड मेंबरान से सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवाल करेंगे। होम सीरीज के हवाले से आईसीसी को आगाह करेंगे। पाकिस्तान कोई भी शराइत अपनी मर्जी के बगैर तय नहीं होने देगा। भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर ले जाने की लॉबिंग की जा रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि मोहसिन नकवी बोर्ड मेंबरान से सिक्योरिटी से मुतालिक सवाल करेंगे और अपना केस पेश करेंगे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा बी न्यूज़ अली नासिर से। अली नासिर, आईसीसी की आज बोर्ड मेंबरान की मीटिंग होने जा रही है। चेयरमैन पीसीबी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है। अभी कुछ ही देर बाद आईसीसी के बोर्ड मेंबरान की मीटिंग शुरू हो जाएगी और ये वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसके अंदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो उन्होंने एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक लाएअमल तैयार किया है वो पेश करेंगे। इसके साथ साथ वो बोर्ड मेंबरान से पूछेंगे जिन्होंने जो टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं उनसे सिक्योरिटी के हवाले से पूछेंगे और कहेंगे क्या आप मुतमईन थे तो आप पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेलने आए थे। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पहले ही वादे कर चुका है कि हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत भी वो कबूल नहीं करेगा। न्यूट्रल मकाम पर किसी सूरत भी पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। अगर भारत ने ये जिद लगाई तो फिर भारत के अंदर जो आगे आईसीसी वर्ल्ड कप भी है, इसके अलावा और भी कई टूर्नामेंट है, एशिया कप भी है, उसके अंदर पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर खड़े होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब कुछ ही देर बाद जब आईसीसी की बोर्ड मीटिंग का इजलास शुरू हो जाएगा तो ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होगी या पाकिस्तान मजबूरन कोई भारत की शर्त मानेगा। लेकिन बहरहाल ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वाज़ेह कर चुका है कि वो किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल को भी नहीं कबूल करेगा और ना ही किसी न्यूट्रल मकाम मैच खेलेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो भारत भी नहीं जाएगा। अब देखना यह है कि बोर्ड मीटिंग के बाद क्या चीजें तय होती हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जिस तरीके से अपने मौके पर खड़ा रहा है तो ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अगर बाहर कहीं और मुंतकिल की जाती है तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या रद्द-ए-अमल देगा। अहम इजलास आज होने जा रहा है। अली नासिर इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और साबिक कप्तान भी पीसीबी के दिफा में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और राशिद लतीफ़ भी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मैदान में आ गए। दोनों साबिक खिलाड़ियों ने हाइब्रिड मॉडल के मामले पर पीसीबी की हिमायत कर दी। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर शाहिद अफरीदी का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बावजूद पाकिस्तानी टीम 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी। अब आईसीसी और बोर्ड डायरेक्टर्स को अपनी बालादस्ती दिखाना होगी। राशिद लतीफ़ ने कहा कि आज का दिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम है। आज का दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि खेलों को सियासी न बनाने पर पाकिस्तान दो टोक मौक़िफ़ रखता है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तैयारियां जारी हैं। आईसीसी को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। भारत के खेलों पर हठधर्मी कबूल नहीं। आईसीसी के तमाम रुकन ममालिक पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं सिवाय भारत के। और अब दीगर खबरों में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। इससे कबल 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री के लिए इजलास शेड्यूल है। आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा मलिक की जगह मिलिट्री कोर्ट्स केस में नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री के लिए इजलास भी शेड्यूल है। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ बशारत राजा से। बशारत, बताइएगा, एक और जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, मजीद इसका क्या एजेंडा है? जी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। इससे कबल 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में 6 जजेस की तकर्री के लिए इजलास। आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा मलिक की जगह में के लिए कमीशन से रुजू किया था, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक जो मरकजी फैसला था मिलिट्री कोर्ट के हवाले से उस बेंच का हिस्सा थी और उन्होंने इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस बेंच ने सिविलियन का मिलिट्री अदालतों में फैसले को कारगर करार दिया था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। बशारत राजा इस हवाले से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट के 4 एडिशनल रजिस्ट्रार के तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार HR शहबाज अशरफ का प्रोक्योरमेंट, एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद नज़ीर का HR में तबादला किया गया।
ایڈیشنل رجسٹرار سجاد احمد کو بلڈنگ برانچ جبکہ ایڈیشنل رجسٹرار مرزا انعام اللہ بیگ کا آڈٹ برانچ میں تبادلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے لاہور سے نمائندہ ABN نیوز سبطین علی سے۔ سبطین، بتائیے گئے ان تبادلوں کے حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل رجسٹرار کے تبادلے کر دی گئے۔ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار HR شباز اشرف کا پرومنٹ میں تبادلہ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار محمد نذیر کا HR میں تبادلہ کیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار سجاد احمد کو بلڈنگ برانچ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار مرزا انعام اللہ بیگ کو آڈٹ برانچ میں تبادلہ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے منظوری کے بعد ان کے 4 ایڈیشنل رجسٹرار کے تبادلے کیے تھے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سبطین علی، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ NA 148 سید یوسف رضا گیلانی کے خلاف بیرسٹر تیمور کی الیکشن پٹیشن خارج کر دی گئی۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے درخواست کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کنور ساجد علی نے عدالت میں دلائل پیش کیے۔ جنرل الیکشن کے رزلٹ کے خلاف بیرسٹر تیمور نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ NA 262 کوئٹہ ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ 16 جنوری 2025 کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق 2 دسمبر کو کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا سکیں گے۔ 4 دسمبر سے 6 دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ 7 دسمبر کو امیدواران کی حتمی لسٹ اویزا ہوگی۔ 24 دسمبر کو امیدواران کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ گوشوارے جمع کروانے کا کیس الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے PTI سے مالی سال 2023-24 کے پارٹی اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی طلب کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے PTI رہنماؤں کو 4 دسمبر کو صبح 10 بجے طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے دونوں رہنماؤں کو طلب کیا ہے۔ گوشوارے جمع کروانے کے کیس میں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے PTI سے پارٹی اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی مانگی تھی۔ گوشوارے جمع کروانے کے کیس میں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو نوٹس جاری کیے گئے۔ پولیس کے ساتھ تفتیش میں معاونت کرنے والا ہی کم سن بچی کا قاتل نکلا۔ عدالت کا 8 سالہ بچی کو اغوا کر کے زیادتی اور قتل کرنے والے ملزم کو 2 بار سزائے موت کی سزا کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے ملزم کو قتل کی دفعہ میں عمر قید کی سزا اور 10 لاکھ روپے ہرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ 2 بار سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز ابراہیم عباسی سے۔ جی ابراہیم، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت کی طرف سے بڑا اہم فیصلہ وہ سامنے آیا ہے۔ پولیس کے ساتھ تفتیش میں معاونت کرنے والا ہی کم سن بچی کا وہ قاتل نکلا ہے۔ آج عدالت کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا جس میں عدالت کا 8 سالہ بچی کو اغوا کر کے زیادتی اور قتل کرنے والے ملزم کو 2 مرتبہ سزائے موت دینے کا وہ حکم دیا ہے، اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم کو قتل کے دفعہ میں عمر قید کی سزا اور 10 لاکھ روپے ہرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج عدنان رسول لاڑک نے وہ کی ہے۔ تھانہ سنابل پولیس نے گزشتہ سال 2023 میں 8 سالہ مظہر فاطمہ کا مقدمہ نامعلوم افراد کی مدعیت میں وہ درج کیا گیا تھا۔ ملزم علی اختر نے متوقع کا دوپٹہ اور جوتے بھی برآمد کروائے، جبکہ فرانسک رپورٹ میں مثبت آئی۔ پروسیکیوٹر عاطف رانجھا کی طرف سے مزید یہ بتایا گیا کہ ملزم علی اختر پولیس کے ساتھ تفتیش میں مدد بھی کرتا رہا۔ بعض ازاں مشکوک حرکتوں پر گرفتار کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے اس کو 2 مرتبہ سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ابراہیم عباسی، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور بانی PTI سے وکلاء کی عدالتی احکامات پر ملاقات کا معاملہ۔ بانی PTI سے وکلاء کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وکلاء نے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سبطین سے ملاقات کی۔ جیل افسران نے وکلاء سے کہا ملزم ہماری تحویل میں نہیں، تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے۔ بانی PTI کے سیل کی سیکیورٹی بھی راولپنڈی پولیس کی کنٹرول میں ہے۔ جیل انتظامیہ نے کہا ملاقات کے لیے راولپنڈی پولیس افسران اور مقدمہ کے تفتیشی افسر سے رابطہ کریں۔ فیصل چودھری اور فیصل ملک ایڈوکیٹ بانی PTI سے ملاقات کے بغیر اڈیالہ جیل سے واپس روانہ۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ تحریک انصاف کے وکلاء کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سندھ پولیس کے باکسر ساحر آفریدی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ساحر آفریدی کو مڈل ویٹ کیٹیگری میں 3 بار ایشین چیمپئن بننے پر مبارکباد دی۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ساحر آفریدی نے پاکستان اور سندھ کا نام روشن کیا۔ ساحر آفریدی کی کامیابیاں سندھ پولیس کے لیے بھی باعث فخر ہیں۔ حکومت سندھ مزید ریکارڈ بنانے کے لیے ساحر آفریدی کی بھرپور مدد کرے گی۔
اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ پر قاتلانہ حملے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، عمر ایوب کا مطالبہ، کہا قاتلانہ حملہ آئی جی اسلام آباد اور وفاقی حکومت نے کیا، چیف جسٹس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں، فورسز کو نہتے عوام پر فائرنگ کی اجازت آئین نہیں دیتا، دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ عام شہریوں کے خلاف استعمال کیا گیا، خودکار اسلحہ کیسے استعمال کیا گیا اس کی تحقیقات کی جائے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج قابل قبول نہیں، پارٹی قیادت میں تبدیلی کی خبریں قیاس آرائیاں ہیں، ہم پر بوگس کیسز بنائے گئے، نیب ٹیم یہاں آنے کی بجائے نواز شریف اور مریم نواز کے پیچھے جائے۔ ڈی چوک احتجاج میں پرتشدد واقعات، جماعت اسلامی نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد قابل مذمت ہے، اب آپ پنجاب اسمبلی میں بھی ایسی قرارداد لانا چاہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے پریس کانفرنس میں کہا، حکومت عوام کی آواز کو دبا رہی ہے، ہر کسی کو احتجاج کا حق حاصل ہے، لوگ جب اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو شیلنگ کرتے ہیں، حکومت نے آمرانہ قدم اٹھایا، آمریت میں بھی کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج کرنے والے پرامن لوگ تھے، حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ کس آئین کے تحت کیا، انہوں نے خوف پھیلانے کی کوشش کی، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، شفاف انکوائری ہونی چاہیے۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد پی ٹی آئی قیادت میں اختلافات، بات استعفوں تک پہنچ گئی، کوئی بھی ناکامی اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے، کون سا لیڈر احتجاج میں کیوں شامل نہ ہوا وجہ نہ بتا سکا، تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچے لیکن مرکزی قیادت سمیت پی ٹی آئی کے بڑے نام ارکان پارلیمنٹ منظر سے غائب رہے، جس پر کارکن شدید غم و غصے کے اظہار کے بعد سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی کور اور سیاسی کمیٹی سے استعفوں کا اعلان کیا ہے۔ مانی پی ٹی آئی کی طرف سے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تو اسے فائنل کال کا نام دیا گیا۔ تحریک انصاف کے سارے رہنماؤں نے کارکنان اور عوام سے احتجاج میں شرکت کی اپیل کی۔ 24 تاریخ کو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کال دی، عمران خان نے اپنے لیڈر خان کی کال پہ باہر آنا، پیسفل پروٹیسٹ، ریلی، جلسہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق ہوتا ہے۔ آج میں سارے لوگ شریک ہوں، میرے خان صاحب کا آرڈر جو 24 نومبر کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی قیادت میں پشاور سے چلنے والا قافلہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہوا۔ 26 نومبر کی رات ہی حکومت نے اسلام آباد کو مظاہرین سے خالی کروانے کا فیصلہ کیا۔ سخت کارروائی کے بعد جناح ایونیو کو مظاہرین سے خالی کروا لیا گیا۔ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی اسلام آباد سے نکلے اور ہری پور جا پہنچے۔ پی ٹی آئی کے کارکن تو بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچے لیکن پارٹی کی مرکزی قیادت منظر سے غائب رہی۔ عوام سے اسلام آباد پہنچنے کی اپیلیں کرنے والے چیئرمین بیرسٹر گوہر، جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ اور سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم کہیں نظر نہیں آئے۔ سابق صدر عارف علوی، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر، اسد قیصر، علی محمد خان، تیمور سلیم جھگڑا، حماد اظہر، زرتاج گل اور صاحبزادہ حامد رضا جیسے بڑے بڑے نام احتجاج سے غائب رہے۔ جنید اکبر، شہرام ترقی، عاطف خان، مشتاق غنی، شاندانہ گلزار احتجاج سے دور رہے۔ ارکان قومی اسمبلی ثناء اللہ مستقل، نثار جٹ، لطیف کھوسا اور جمشید دستی بھی اسلام آباد احتجاج میں کہیں نظر نہ آئے۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر، حافظ فرحت عباس، رانا آفتاب بھی اسلام آباد نہ پہنچے۔ تحریک انصاف کے کسی رہنما نے اسلام آباد آنے کا راستہ نہ ملنے کا پتہ کر جان چھڑوائی تو کوئی احتجاج کی جگہ سے سیلفی اور ویڈیو بنا کر چلتا بنا۔ پارٹی رہنماؤں کے اس رویے پر تحریک انصاف کے کارکن شدید ناراض ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔